मल्टीपल एग्जांपल दी हुई है, वेयर जॉब आईडी नॉट, वेयर सैलरी नॉट बिटवीन, वेयर लास्ट नेम नॉट लाइक, इज नॉट नल। कि नॉट का इस्तेमाल बता रहा है कि आप नॉट को कहां कहां यूज कर सकते हैं। अच्छा आगे अब ये कहना चाह रहा है रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस मीन क्या, कि अगर आपकी एक स्टेटमेंट के अंदर, अभी आपकी स्टेटमेंट में क्या पढ़ा, सिलेक्ट पढ़ी, फ्रॉम पढ़ी और क्या पढ़ा, वेयर पढ़ी। अगर आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, अच्छा सिलेक्ट में देखा जाए तो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आपने लगाए हैं, कॉनकैटिनेट ऑपरेटर भी लगाया है, इज नल भी लगाया, बिटवीन भी लगाया है, एंड भी लगाया, और भी लगाया है। कहते हैं अगर आपकी एक स्टेटमेंट में सारा कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, सिलेक्ट में प्लस माइनस हो रहा है, अर्थमेटिक भी आ रहा है, कॉलम को मल्ट किए जा रहे हैं कॉनकैट की मदद से, एंड भी लगाया है, और भी लगाया है, तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करेगा? तो सबसे पहले रीड इवैल्यूएट, पहले उसको पढ़ेगा, पहले अर्थमेटिक को सॉल्व करेगा, उसके बाद कॉनकैटिनेशन को सॉल्व करेगा, उसके बाद अगर आपकी कंपैरिजन कंडीशन है उसको सॉल्व करेगा, अगर कोई इज नल है पहले इसको देखेगा, अगर नॉट आ रहा है तो इसको देखेगा, अगर नॉट लॉजिकल आ रहा है तो उसको देखेगा, अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर एंड भी आ रहा है और भी आ रहा है तो पहले इसको देखेगा, एंड को देखेगा, फिर उसको और को देखेगा। तो ये इस तरह रूल है इसका 1 2 7, ठीक है। अगर ये रूल उस वक्त होंगे अगर आपकी स्टेटमेंट सब यूज हो रहे हैं, और अगर आपने कहीं पैरेंथेसिस नहीं लगाई तो फिर तो ये इन्हीं ऑर्डर से पड़ेगा। आप इस रूल को ओवरराइड भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके। ओवरराइड रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस बाय यूजिंग पैरेंथेसिस, जो ब्रैकेट वाली होती है। अब यहां पे 3 कंडीशंस दी हैं। अमूमन क्या होता है, एक और है या एंड है, उससे पहले कंडीशन होती है या उसके बाद होती है। तो यहां पे क्या कर रहा है, एंड। अभी कहता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर जॉब आईडी दिस है और ये है एंड है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो और से पहले ये है, ऐसे ही है, और के बाद ये है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो और से पहले ये है और के बाद ये है। तो पहले किसको पढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर और भी आ रहा है और एंड भी आ रहा है। तो इस चार्ट के मुताबिक पहले इसको पढ़ेगा, एंड को कि और को, पहले एंड को पढ़ेगा। तो एंड वाली कौन सी बनती है, नीचे वाली, यानी कि पहले वो क्या पढ़ेगा, ये वाला और फिर ये वाला। बात समझ आएगी नहीं आएगी? देखिए यहां पे 3 कंडीशंस दी हुई, क्या दी हुई, 3 कंडीशंस, कि जिनकी जॉब आईडी सेल रिप्रेजेंटेड है, जिनकी जॉब आईडी एडी प्रेसिडेंट है, एंड सैलरी आईडी। अब मसला ये है कि जब भी वो उसको एवेल्युएट करता है, कोई 2 पकड़ता है ना, एक एंड से पहले वाला पोर्शन, एक एंड के बाद वाला। अगर और को पकड़ेगा तो एक और से पहले वाला पोर्शन और के बाद वाला पोर्शन। तो इस चार्ट के मुताबिक पहले किसको पढ़ेगा, एंड को पढ़ेगा। तो एंड का मतलब है कि पहले इसको पढ़ेगा, एंड से पहले वाला क्या है, जॉब आईडी। यानी कि पहले देखेगा कि जिसका टेबल में जब सर्च करना शुरू करेगा तो क्या करेगा, ऐसे सर्च करेगा जिसकी जॉब आईडी क्या है, एडी प्रेसिडेंट है, प्लस सैलरी क्या है, 15,000 से ज्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो पहले इसको पढ़ेगा ना पहले। अच्छा, अगर एक रिकॉर्ड के ऊपर उसने अप्लाई कर दिया, एक उसने 1 by 1 रिकॉर्ड अप्लाई करना, एक एम्प्लॉय के पहले रिकॉर्ड में देखा क्या उसकी जॉब आईडी एडी प्रेजेंट है, वो ठीक है। उसके बाद उसने एंड का दूसरा हिस्सा पढ़ा कि सैलरी जो है 15,000 से ऊपर है, वो भी है। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन की क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब दोनों ट्रू हो गई तो जवाब क्या है, ट्रू आया, ट्रू आया। अच्छा, अब और में क्या करता है, और में क्या करता है, और में से कोई एक पढ़ता है। अच्छा, जब उसने इसको अवेल्युएट कर दिया, जब उसने इसको अवेल्युएट कर दिया, ठीक है, जब उसने इसको अवेल्युएट कर दिया तो ये एक कंडीशन बन गई ना, कि ये एक, इसको यहां पे आप एबीसी कह दें, तो फिर क्या हो गया, और के बाद एबीसी हो गया और से पहले क्या हो गया, जॉब आईडी हो गया। अब और का बेहतर क्या होता है, दोनों में से कोई एक पढ़ना, पास में जाएगी ना। तो क्योंकि आपने यहां पे पैरेंथेसिस नहीं लगाई तो वो पहले क्या पढ़ रहा है, एंड को पढ़ रहा है, एंड को पहले सॉल्व कर रहा है। क्या सॉल्व कर रहा है कि दोनों का अगर 2% ट्रू है तो फिर यहां पे वो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर ये रिटर्न ट्रू करता है
تو اور کے بعد ٹرو آ گیا اور سے پہلے آ گیا تو دونوں میں سے پھر ایک کوئی ایک پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ڈیفالٹ بہیویئر ہے کہ پہلے اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ کے اندر اور بھی آ جائے اینڈ بھی آ جائے تو پہلے اس کو پڑھے گا, اینڈ کو پڑھے گا, اس کے بعد جو ہے پھر وہ اور کو پڑھے گا. تو اس حساب سے ریکارڈ ہے. اگر آپ چاہتے نہیں جی پہلے اور کو پڑھے پھر اینڈ کو پڑھے تو پھر آپ کیا لگائیں, اس کو پیرنتھس لگائیں. کیا کہا, یہ لگائیں کہ پہلے تم کیا پڑھیں, یہ اور یہ. تم پہلے یہ سرچ کرو کہ ایسا امپلائی یا تو اس کی جاب اے ڈی سیل ہو یا اے ڈی پریزیڈنٹ ہو, دونوں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے. ریکارڈ کو ایسے سرچ کرے, پہلا ریکارڈ پکڑا, دیکھا اس کی جاب کیا ہے, اگر جاب اس کی کیا ہے سیل ریپرزینٹ ہے, ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اینڈ پہ آ جائے. ہاں اگر اس کی جاب آئی ڈی سیل ریپرزینٹ نہیں ہے تو پھر کیا بیچ میں آ گیا, اور آ گیا. تو کیا کرے گا, کیا اس کی جو جاب ہے اے ڈی پریزیڈنٹ ہے, اگر ہے تو گڈ ہے. پھر اس کے بعد کیا کرے, کیا اس کی سیلری 15,000 سے اوپر ہے کہ نہیں ہے. اگر پہلے ریکارڈ پہ اس نے کہا نہ تو جاب سیل ریپرزینٹ ہے نہ اے ڈی پریزیڈنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے اینڈ سے پہلے کیا ویلیوڈ ہو گیا, فالس ہو گیا. تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, دونوں ٹرو ہوگا تو ریکارڈ اوپر کا لیول آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ پہلا ریکارڈ مس ہو گیا کیونکہ اس نے نہیں پڑھا نا, کیونکہ نہ تو اس کی جاب سیل ریپرزینٹ ہے نہ اس کی اے ڈی پریزیڈنٹ ہے, کیونکہ اینڈ میں دونوں ٹرو. ہاں اگلے ریکارڈ پہ آیا, اس میں دیکھا اس کی جاب آئی ڈی سیل ریپرزینٹ نہیں ہے. ہاں کیا اس کی جاب اے ڈی پریزیڈنٹ ہے, یہ دیکھیے ایک تو ٹرو ہو گیا, لیکن کیا اس کی سیلری 15,000 سے اوپر ہے, تو ہے, پھر وہ ریکارڈ ہٹا دیں. یعنی کہ پیرنتھس سے کیا ہوا کہ پہلے وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور والے پورشن کو. تو پیرنتھس سے اگر ہم یہ پیرنتھس نہیں لگاتے تو بائی کال کیا پڑھتا ہے, پہلے اینڈ کو پھر اور. لیکن اس میں ہم نے کیا کیا, اس کو پیرنتھس لگا کے فورسفلی کہا کہ تم پہلے اور والا پارٹ پڑھو, اس کے بعد تم اینڈ والا پارٹ پڑھو. آگے کیا ہے, ڈیٹے کو سارٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, ڈیٹے کو کیا کرنا ہے, مجھے سارٹ کرنا ہے. سلیکٹ ایمپ نمبر, ای نیم, جاب, سیل, ڈپارٹمنٹ نمبر فرام ای ایم. میں چاہتا ہوں ڈیٹا میرا سارٹ ہو جائے اسینڈنگ آرڈر 1 2 3, ڈسینڈنگ آرڈر 10 9 8. ٹھیک ہے, تو میں کیا دوں گا ای ڈی, اور یہاں پہ ایک نئی ہم کلاس اور پڑھیں گے, آرڈر بائی کلاس. آرڈر بائی کلاس کس سے کرنا ہے, سیل پہ. آرڈر بائی سیل ڈسینڈنگ. اگر نہیں لکھتا تو آپ یہ ہے اسینڈنگ, اگر میں نہیں لکھوں گا تو بائی پر کیا جائے گا, اسینڈنگ جائے گا. تو میں اس کو اور لکھ دیا تو ڈیٹے کو وہ سارٹ کر دے گا کیا, اسینڈنگ آرڈر. ٹھیک ہو گیا. اگر میں یہاں پہ چاہوں اسینڈنگ لکھ بھی دوں تو بات ایک ہی ہے, کیونکہ وہ بائی پر وہی لے کے جا رہا ہے, تو وہی سیم رزلٹ آئے گا, اسینڈنگ آرڈر. اگر میں کہہ دوں کہ یہ اسینڈنگ نہیں بلکہ کیا ہے, اسینڈنگ ہے, تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ڈسینڈنگ آ جائے گا. اچھا, اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کیا دے دوں, ایلیس دے دوں. سیل کو میں نے کیا دے دیا, کیا دے دیا اس کو, سیل کو سیلری دے دیا. تو ڈیٹا میرا کیا آ رہا ہے, آرڈر بائی سیل کیا ہے, ڈسینڈنگ ہے. اچھا, میں آرڈر بائی میں ایکچوئل کالم کی بجائے ایلیس کا بھی استعمال کر سکتا ہوں. آرڈر بائی میں سیل اس کا ایکچوئل نیم ہے نا, ایلیس کا سیلری ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں, آرڈر بائی میں ایکچوئل کالم کی بجائے میں کیا یوز کر سکتا ہوں, جو میں نے اوپر ایلیس دیا ہے وہ بھی یوز کر سکتا ہوں, وہی سیم رزلٹ آئے گا. یعنی کہ آرڈر بائی کیا, سیلری. اچھا, یہ آپ کا سلیکٹ کے حساب سے یہ پہلا کالم ہے, یہ دوسرا کالم ہے, یہ کیا تیسرا, اور یہ کیا چوتھا ہے. تو انٹرسٹنگ بات کہ یہاں پہ آپ ایلیس کی بجائے کیا کہیں, 4 کون سا کالم ہے آپ کا, سیل. تو اس میں بھی کیا کرے گا, اس کو سارٹ کر دے گا 4th کالم کے حساب سے. یعنی کہ آپ آرڈر بائی میں ایکچوئل کالم بھی یوز کر سکتے ہیں, ایجز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور کالم پوزیشن, پہلی پوزیشن, دوسری, تیسری یا چوتھی. اور اسینڈنگ میں اس نے کیا کیا, 1 2 3. ڈسینڈنگ میں کیا کیا, پہلے ہائی ویلیو, دوسرے کام, اس سے کام. تو ابھی جو ہم نے سارٹنگ کی ہے, ڈیٹا کو سارٹ کیا ہے, وہ ایک کالم پہ کیا ہے. کیا کیا, ایک کالم پہ سارٹ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو 2 کالم پہ سارٹ کروں. یہاں میں ایسے کرتا ہوں کہ پہلے لے لیتا ہوں ڈپارٹمنٹ نمبر,
یہاں پہلے میں نے لے لیا ڈپارٹمنٹ نمبر اور اس کے اندر میں لے لی سروے، یعنی کہ اس ڈپارٹمنٹ میں یہ آ رہا ہے. اچھا اب میں ابھی تک ہم نے جو سارٹنگ کی وہ ایک کالم پہ کی ہے، میں سارٹنگ دو کالم پہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ڈپارٹمنٹ نمبر ڈسینڈنگ آرڈر میں کر دیں، جو سیل کالم ہے وہ اسینڈنگ آرڈر میں کر دیں. میں دو کالم کو سارٹ کرا رہا ہوں. ڈپارٹمنٹ نمبر کو کیا کر دیں ڈسینڈنگ آرڈر اور سیل کو کیا کر دیں اسینڈنگ آرڈر. ذرا دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا. اچھا اس نے ڈپارٹمنٹ کو تو ڈسینڈنگ کر دیا، ٹھیک ہے جی سر. 30-20 کیا اس نے سیلری کو اسینڈنگ کیا؟ نہیں، اوپر نیچے. یہ جو اس نے کیا نا سیل کو اسینڈنگ، یہ 30 ہے نا، تو 30 کے اندر آپ دیکھیں تو اس نے اس کو کیا ہے. 20 کو دیکھیں تو اس نے کیا کیا 20 کے اندر سارٹ کیا اسینڈنگ آرڈر. 10 کے اندر اس نے کیا کیا سارٹ کیا. اگر آپ ملٹیپل کالم سارٹ کرتے ہیں تو پہلے وہ مین کالم پہ کرتا ہے، اس کے اندر اگر جو ڈپلیکیٹ آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ویلیو ان کو سارٹ کرتا ہے. سارٹ کے اندر سارٹنگ ہوتی ہے. ایکسل میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے سارٹنگ جو ہے ایک کالم پہ بھی کی جا سکتی ہے، دو کالم پہ بھی کی جا سکتی ہے. اگر آپ سارٹ کرتے وقت کچھ نہیں بتاتے تو بائی ڈیفالٹ کیا لیا جاتا ہے اسینڈنگ آرڈر. سارٹنگ میں آپ آرڈر بائی میں ایلیاس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کالم پوزیشن. اگر اس میں دیکھا جائے تو یہ ہمارا کون سا بنتی ہے پوزیشن، ٹیپ نمبر 1 2 3 4، یہ آ گئی ہماری 4. اور سیلری کتنی بنتی ہے 5. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ نہیں بتاتا اسینڈ تو بائی ڈیفالٹ کیا نام ہے اسینڈنگ نام، وہی سیم ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آرڈر بائی کلاس کا ہمیشہ آرڈر بائی کلاس ہمیشہ لاسٹ میں آئیں گی. ابھی اگر آپ نے دیکھا ہے تو میں کہتا ہوں سلیکٹ، یہاں پہ اگر میں نیچے ویئر لگا دوں تو ویئر کے ہمیشہ آرڈر بائی سب سے لاسٹ میں آئے گی. یہاں میں کہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ نمبر کون کون سے دکھائے 10 دکھائے اینڈ 20 دکھائے. یعنی کہ پہلے کیا ہوں گے، پہلے ریکارڈ فلٹر ہوں گے. ریکارڈ پہلے 10 اور 20 کے آئیں گے، اس کے بعد سب سے آخر میں کیا کرے گا ڈیٹے کو سارٹ کرے گا. ٹھیک ہے. سارٹنگ بائی کالم ایریاز، جیسے اینول سیل کو یہ اوپر کرنا ہے. ملٹیپل کالم میں سارٹنگ. The order of while list is the order of sort.